بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصرین و معین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں آپ کے سوال ہمارے جواب میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جو ایک خاتون کی طرف سے سوال موصول ہوا ہے وہ یہ کہ کیا جس طریقے سے خواتین پر کچھ خاص دنوں میں نماز معاف ہے، کیا ماہ صیام یعنی ماہ رمضان میں روزے بھی معاف ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور اپنی رضا ہمارے شامل حال رکھے۔ دیکھیے، روزہ رکھنے کے لیے تو ممانعت ہے ایسی حالت میں کہ ایک خاتون معمولاً نہیں رکھ سکتی اس معاملے میں جو ہے روزے کا، لیکن کیا اس کے بعد قضا کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ جی جو خاص ایام میں روزے چھوٹے ہوئے ہیں، تمام مراجع کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز تو معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ جی ہماری بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہیں اپنی زندگی میں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہم جو روزہ چھوٹ گیا ہمارا خاص دنوں میں، تو کیا ہم اسے دوبارہ رکھیں یا نہیں رکھیں، کیا کریں اب؟ تو ایسی صورت میں انہیں اپنی عمر کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کتنے سال کی میں ہوئی ہوں اور کتنے ایام میرے چھوٹے ہیں روزے، ان کی قضا کرنا واجب ہے، یہ ہماری گردن پہ ہے۔ یعنی وہ کاؤنٹ کریں، حساب کریں، اس کے حساب اوپر باقاعدہ اپنے لائف کے اوپر، زندگی میں گزرے ہوئے قضا روزوں کے اوپر، اور اس کے اوپر وہ قضا ہے اور اس کو بھرنا ضروری ہے۔ جی بہت خوب۔ اب ایک مسئلہ ہے، ایک سوال ایک نوجوان کا آیا ہوا ہے، اور یہ جوان یہ پوچھ رہا ہے کہ مولانا صاحب ایک سوال کا جواب ہمیں دیں کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کی زندگی میں گزار رہے ہیں، آج کے دور میں لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، تو ایسی حالت میں ہم کچھ کام کر رہے ہیں اور اچانک کوئی تصویر آ جائے، آج کل جو سسٹم ہے، تو کیا ہمارا روزہ ایسی صورت میں باقی رہے گا؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے روزے کے اوپر۔ پھر بھی جیسا کہ قبلہ نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں حد اقل کوشش یہ کرنی ہے کہ ماہ صیام میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، ایسی چیزوں کی طرف متوجہ رہیں، اور یہ ریلز وغیرہ، سیریل وغیرہ دیکھنا، ان سے ذرا پرہیز کریں۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی تصویر جو نازیبا ہو، جو مناسب نہ ہو، اگر آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ پھر بھی کوشش یہ کریں کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ بہت قبلہ، ایک سوال اگلا جو ہمارا ایک ایسے بچے کا ہے جو ابھی حد بلوغ تک پہنچے ہیں، یعنی تازہ بالغ ہوئے ہیں، اور ان کا یہ سوچنا ہے کہ میں بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہوں، مگر میرے والدین سحری میں اٹھاتے ہیں زبردستی اور میری نیند خراب ہوتی ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کیا میرا سحری کھانا اور میرا سحری نہ کرنا کیا میرے روزے کے اوپر کوئی فرق ڈالے گا، کوئی فرق پڑے گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس مضبوط بچے اور قوی الایمان بچے کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں ان والدین کو کہ جو ایسے قوی بچے دین کے سلسلے میں رکھتے ہیں، کہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ میں رکھ سکتا ہوں روزہ، یہ خود بہت بڑی بات ہے۔ اور میں اس بچے سے کہنا چاہتا ہوں کہ والدین آپ کی محبت میں آپ کو سحری کے لیے جگاتے ہیں تاکہ آپ قوی رہیں اور مضبوط رہیں۔ سحری مستحب عمل ہے، سحری یا افطار جو ہے یہ ایک مستحب عمل ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی آپ سحری نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے روزہ سٹارٹ نہیں ہوگا، روزہ شروع ہو جاتا ہے، روزہ اپنے وقت سے شروع ہو جاتا اور ہے، اسی طریقے سے روزہ وقت آئے تو کھل گیا۔ اب یہ نہیں کہ اگر آپ کھائیں گے تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ مسئلہ یہاں ہے کہ جو روزہ آپ نے رکھا ہے، سحری کرنا استحباب کی شکل میں ہے، روایات میں ہے کہ سحری کرنے کے ثواب بہت ہیں، اور وہ والدین لائق تحسین ہے کہ جو ان بچوں کو جگاتے ہیں، تو آپ اگر اڑ جائیے بہتر ہے، نہیں اڑ سکتے ہیں تو روزہ نہ چھوڑیے۔ جی، کہنے کا مطلب ہے کہ روزے پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ بہت بہت۔ اب دیکھیں، ایک سوال اور یہ ہے، میرا خیال ہے کہ ہاں یہ بھی معمولاً تقریباً بہت سارے لوگوں کے یہ سوال آئے ہیں کہ روزے کی حالت میں برش کرنا کیا روزے کو باطل کر دیتا ہے؟ جی، برش کرنا یا کلی کرنا یا ماؤتھ فریشر جو ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے جسے کلی اپنا دانتوں کی صفائی کے لیے، ان چیزوں سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ بس یہ یاد رہے کہ حلق میں پانی نہ جائے، حلق میں کوئی ایسی چیز نہ جائے، حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ جی، حلق سے نیچے نہ جائے، اور آپ
برش کر سکتے ہیں، اور بلکہ کرنا بھی چاہیے، صفائی رکھنا چاہیے. آپ 10 لوگوں کے سامنے اگر جاتے ہیں اور خصوصاً ان میں غیر مسلم ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اس عبادت سے متنفر نہ ہو جائے، آپ میں سے خوشبو آنی چاہیے، بہتر ہے، کوئی احسن، مشکل جزاک نہیں اللہ. ہے. جی اگلا سوال قبلہ یہاں پہ جو دریافت ہوا ہے وہ یہ ہے، اور یہ ایک صاحب ہیں جو اکثر یعنی جاب کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں، اور ان کی اکثر میٹنگ رہتی ہے ایسے افراد کے ساتھ جو غیر مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا میں ایسی حالت میں جب میٹنگ میں جاتا ہوں پرفیوم کا استعمال کر سکتا ہوں، کیونکہ وہی پھر مسئلہ بو کا آتا ہے کہ ماشاء اللہ. جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے ناظرین، اور یہ تقریباً ہر جوان اور قوم کے تمام وہ لوگ کی جو اپنے بال بچوں کی نان و نفقے کے لیے، بال بچوں کے لیے جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک کام پہ لگے رہتے ہیں. خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں برکت دے. لیکن یہ جو سوال ہے کہ پرفیوم لگا سکتے ہیں نہیں، آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں. آفس میں جائیں، میٹنگ میں جائیں، گھر میں رہیں، باہر جائیں، پرفیوم لگانا روزے میں منع نہیں کیا گیا ہے، اور سب نے اجازت دی ہے. تمام مراجع کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ عطر لگا سکتے ہیں، پرفیوم لگا سکتے ہیں، کسی بھی میٹنگ اور جلسے میں جائیں. اور یہ اس لیے کہ مومن مثلا خود مومن مہکتا ہوا مومن ہمارا دین چاہتا ہے کہ مومن مہکتا ہوا مومن ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے کپڑے گندے رہ رہے ہیں. آپ یہ تو آفس اور اس کی بات ہے، آپ ٹرین پہ جا رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، روایات میں ہے کہ اچھے کپڑے پہن. ہم لوگ کیا گندا والا کپڑا پہن لو تو گندا تو ہونا ہی راستے میں. نہیں بھائی، گندا نہیں ہونا ہے. آپ مومن ہیں، آپ کسی کے پاس جا کے بیٹھیں تو وہ آپ کو مہکتا ہوا محسوس کرے، آپ کے کپڑے کو دیکھ کے اپنا کپڑا پہننا محسوس کرے کہ مجھے ایسا کپڑا پہننا چاہیے. لہذا ان چیزوں کا سفر میں بھی خیال رکھیں، اور میٹنگ میں اور جلسے میں جہاں بھی آپ جائیں وہاں پہ اس چیز کا خیال رکھیں. مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سوال روزے کی حالت میں پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ جی، روزے کی حالت میں پرفیوم لگا سکتے ہیں. آج کے لیے ہمارا یہ سوال کافی ہے، یہاں تک کہ جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے سوال ہوں گے اور ہمارے جواب ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ کے سوال، اگر کوئی اور سوال ہے ماہ مبارک رمضان کے علاوہ، تو آپ کمنٹ باکس میں دے دیجیے، اور نیچے دیے ہوئے نمبر پر بھی نوا فاؤنڈیشن سے رابطہ قائم کریں. آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.